یا مہدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہمارے امام کے سلسلے سے اور ان کی غیبت کے سلسلے سے۔ آئیے اپنے امام کے متعلق جانیں۔ کتاب کا نام کمال الدین و تمام النعمہ اور اس کتاب کے مصنف آغا شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں۔ باب نمبر 21، ہر زمانے میں امام کی ضرورت، یہ جو ہے اس کا دوسرا حصہ۔ کہتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت ساری روایتیں جو ہے نقل کیا ہے، اور نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں، خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے، خدا نے اس زمین کو بغیر ایک امام کے نہیں رکھا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو حق اور باطل میں کی تشخیص کرنا ممکن نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر زمانے میں ایک امام اور ایک ہادی کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مناظرہ بھی ہے جو بہت مشہور مناظرہ ہے، اور اس مناظرے کو خود آغا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے اس کتاب کے اس باب میں نقل کیا ہے، اور وہ مناظرہ جو ہے وہ ہشام ابن حکم اور عمر ابن عبید کے درمیان کا یہ مناظرہ ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ مناظرہ تو بہت ہی طویل ہے، میں بالکل آپ کی خدمت میں اس کا مطلب عرض کر دوں، چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا اسی طریقے سے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ کہتے ہیں کہ ہشام ابن حکم نے خود جو ہے سوال کیا عمر سے کہ بقیہ جسم کے سارے اعضاء اور جوارے کے سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ طور پر گفتگو کی اور بات کیا اور سوالات کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس قلب یعنی دل موجود ہے؟ تو عمر نے کہا ہاں میرے پاس قلب موجود ہے۔ کہا تو مجھے آپ اتنا بتاؤ کہ آپ اپنے قلب کے ذریعے سے کیا کام کرتے ہو، آپ اس سے کیا خدمت لیتے ہو؟ تو اب جو ہے عمر کہتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کے یہ جو بقیہ اعضاء و جوارے جو ہیں، یہ اعضاء و جوارے جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس عمل میں جو شک پیدا ہوتا ہے اور اس عمل میں حق و باطل کی تمیز پیدا کرنے کے لیے ہم اپنے قلب سے رجوع کرتے ہیں، اور ہمارا قلب ہمیں حق اور باطل کی تمیز بتاتا ہے اور اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے۔ یہ کام ہمارا دل کرتا ہے۔ تو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے بدن میں اپنے قلب کے محتاج ہو؟ کہا ہاں بالکل محتاج ہوں۔ کہا بقیہ اعضاء و جوارے کام کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ محتاج ہیں؟ کہا ہاں محتاج ہوں۔ تو کہا کہ اب یہاں پر رک کر کے آپ میری اس بات کو مانتے ہیں کہ کیا خدا نے آپ کے جسم میں اس قلب کو ایک رہبر کی طریقے سے رکھا ہے جو آپ کے جسم کی رہبری کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قلب ہمارے لیے ایک رہبر ہے جو ہمیں اچھے اور برے میں تشخیص اور اچھی اور نیکی اور بدی میں تمیز باقاعدہ کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو کہا کہ اب یہاں پر ایک سوال میرا اور ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے اپنے اس قلب کو اپنے جسم کا رہبر مان لیا ہے تو پھر اب مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ جب خدا آپ کے جسم کو بغیر رہبر کے نہیں رکھ سکتا تو پھر اتنی بڑی کائنات کو خدا بغیر رہبر کے اور بغیر ہادی کے اور بغیر اپنی حجت کے کیسے رکھ سکتا ہے؟ لہٰذا اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور میں امام کی ضرورت ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے، اور خدا ہر زمانے میں ایک ہادی بھیجتا رہا اور رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مناظرے کی جو وضاحت کیا ہے، اس کی تھوڑی سی اور وضاحت خود آغا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ میں اس کو مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل جو ہے یہ بالکل ایک رہبر کی طریقے سے ہے۔ اگر دل انسان کا رک جائے
تو پھر انسان کا جسم وہیں رک جاتا ہے، انسان کی پوری بدن وہیں رک جاتی ہے جہاں پر دل رک جائے گا۔ اگر دل رکا تو آپ کا پورا جسم رک جائے گا، کوئی بھی اعضاء آپ کے کام نہیں کریں گے۔ جسم کے رکنے سے اعضاء آپ کی بدن کے نہیں کام کرتے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اس دنیا میں ہادی ہے تو کائنات حرکت میں ہے۔ اور اب یہاں پر رک کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ دنیا اگر حرکت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہادی ہے۔ جس طریقے سے بغیر قلب کے آپ کا جسم کام نہیں کر سکتا، بالکل اسی طریقے سے بغیر رہبر کے یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ لہٰذا ہر دور میں ایک امام کا، ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، اور خود ہمارے ائمہ نے بھی فرمایا اور خود خدا نے بھی باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے، اور آغائے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں یہی ہمیں بتایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، میرے خدا، اے میرے اللہ، ہمارے امام کا ظہور فرما اور ہمیں ہمارے امام کے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی الغوث الغوث